إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرین۔ انتہائی قابل احترام سامعین و سامعات، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ تمام لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ موجودہ حالات پریشانی والے اور تنگی والے اور غیر یقینی صورتحال والے بنے ہوئے ہیں۔ دنیا کی کچھ بدمعاش قومیں، کچھ ظالم لوگ آپس میں سر پھنسائے بیٹھے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کی تاریخ آپ اٹھائیں گے تو آپ کو ظلم و ستم اور لاکھوں انسانوں کا بلکہ لاکھوں مسلمانوں کا خون ان کے ہاتھوں میں آپ کو نظر آئے گا۔ یہ ظالم اقوام جب بھی ان کا بس چلتا ہے مظلوموں پر، کمزوروں پر، خصوصاً مسلمانوں پر یہ جی بھر کر ظلم ڈھاتے ہیں۔ جو سپر پاور بنا پھرتا ہے اس کے ظلم و ستم بھی آپ لوگوں کو بخوبی معلوم ہیں۔ اسی طرح ایک ناجائز ریاست اسرائیل، اس کے بھی ظلم و ستم کی پوری تاریخ ہے۔ اور ابھی جو مظلوم بنا ہوا ہے ایک ملک جو اسلامی ہونے کا دعوے دار ہے، نام نہاد اسلام کا نعرہ بلند کرتا ہے، اس نے انہی ظالموں کے ہاتھوں استعمال ہو کر ابھی کچھ عرصہ ہی گزرا ہے، شام کے مظلوم مسلمانوں کو اور عورتوں کو، بچوں کو، مردوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ وہ لاکھوں مسلمان جو ان کے ہاتھوں قتل ہو گئے، جن کے خون بہے، جن کے گھر تباہ ہوئے، جن کے کاروبار تباہ ہوئے، جن کے علاقے برباد ہو گئے، وہ آج سکون کا سانس لے رہے ہیں اور اس بات پر خوش ہیں کہ اللہ رب العزت نے دو ظالموں کو آپس میں ٹکرایا ہے۔ لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ پوری دنیا پر دیکھے جا رہے ہیں، مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، ممالک سارے کے سارے بہت سارے بحرانوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ توانائی کا بحران ہے، مہنگائی ہے،
بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو ان ظالموں کے آپس میں لڑنے بھڑنے کی وجہ سے متاثر ہو گئے ہیں۔ تو اس موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ کچھ چیزیں نایاب ہو رہی ہیں، کچھ چیزیں کم ہو رہی ہیں، کچھ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں۔ تو ہمارے پاس کیا لائحہ عمل ہے؟ ہمیں اسلام نے ایسے موقع پر کیا بتایا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ کچھ عرصہ پہلے بھی ایک آفت آئی تھی کرونا کے نام سے، اس وقت بھی پوری دنیا میں حالات خراب ہوئے تھے، تو اس وقت بھی ہم نے کچھ گزارشات پیش کی تھیں، اور آج بھی انہی گزارشات کو دہرانے کی کوشش کریں گے، تاکہ ایک مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، وہ جاننا چاہتا ہے کہ ان حالات میں وہ کیا کر سکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں۔ تو یہ گزارشات ان لوگوں کے لیے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں جن کی اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، ایسے ہر مشکل اور مصیبت کے موقع پر ہم نے ان کو لازم پکڑنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہر قسم کی مصیبت، بڑے سے بڑا فتنہ بھی، بڑی سے بڑی مشکل بھی، وہ آسانی سے حل ہو جائے گی اور انسان اس مصیبت سے نکل جائے گا۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں بتلائی گئی ہے کہ جب مشکل اور مصیبت آئے تو آپ نے صبر کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں صبر کرنے والوں کے بارے میں بہت سارے فرامین نازل فرمائے ہیں۔ صبر کرنے والوں کو اپنا ساتھ عطا فرمایا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ رب العزت کی نصرت و تائید صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو صبر کرتا ہے اللہ رب العزت اس کا ساتھ دیتا ہے۔ فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم دنیا میں تمہیں آزمائیں گے کبھی خوف دے کر، یعنی جنگی حالات میں مبتلا کر کے۔ انبیاء کرام سے لے کر بعد میں بھی صحابہ، تابعین، ائمہ دین، وہ خوف کی اور بدامنی کی جو صورتحال ہے اس سے کئی دفعہ دوچار ہوئے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت سارے موقعوں پر جنگی صورتحال ان پر درپیش آئی ہے اور انہوں نے اپنا اسوہ حسنہ پیش کیا ہے۔ بہت سارے موقع ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے۔ غزوہ احزاب اس کی ایک بڑی مثال ہے۔ قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ جب پوری دنیا کے سارے غیر مسلم مل کر مسلمانوں کو مٹانے کے لیے ایک ہوئے اور انہوں نے مدینے کا محاصرہ کر لیا، چھوٹا سا ایک قصبہ کہہ لیں، چھوٹا سا ایک گاؤں کہہ لیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مسجد نبوی کی جو موجودہ توسیع ہے، مسجد نبوی کا جتنا ابھی رقبہ ہے تقریباً اتنا ہی مدینے کا رقبہ تھا پورے شہر کا تقریباً۔ کچھ گھر جو عوالی میں تھے، ادھر آس پاس تھے، ان کو نکال دیں تو مرکزی جو مدینہ کا شہر تھا وہ اتنا ہی تھا اس وقت۔ تو چھوٹا سا ایک علاقہ ہے مسلمانوں کا، چھوٹی سی ایک ریاست ہے مسلمانوں کی، اور سارے جو علاقے کے بدماش اور گنڈے ہیں انہوں نے صرف مسلمانوں کو اسلام کی خاطر کہ وہ اللہ رب العزت کو کیوں مانتے ہیں، اللہ کی توحید کو کیوں مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کیوں کرتے ہیں، اسلام کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے، صرف اس غصے میں انہوں نے مسلمانوں کو گھیر لیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس کا نقشہ یہ کھینچا کہ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کلیجے جو منہ کو آ گئے تھے، اتنا خوف، اتنی پریشانی، کلیجے منہ کو آ گئے تھے، سخت پریشانی۔ تو بڑی بڑی پریشانیاں آئی ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ نے اس موقع پر بھی صبر کیا ہے، صبر سے کام لیا ہے، تو اللہ رب العزت نے وہ مصیبت بھی ٹال دی۔ سارے کفار جو ملے ہوئے تھے دشمنان اسلام، اللہ رب العزت نے ان کو وہاں سے بھگا دیا۔ ایسی آندھی اللہ رب العزت نے بھیجی، ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے سامان سارے برباد ہو گئے اور وہ وہاں سے بھاگ جانے پر مجبور ہو گئے۔ حالانکہ ظاہری طور پر مسلمان ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے، تھوڑے تھے، اسباب بھی نہیں تھے، ہتھیار بھی اتنے نہیں تھے، سواریاں بھی اتنی نہیں تھیں، افراد بھی اتنے نہیں تھے۔ وہ مقابلے میں افرادی طور پر قوت میں اور طاقت میں اور اسلحے میں اور سواریوں میں بہت زیادہ تھے، لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا۔ اللہ رب العزت کی یہ جو تعلیم ہے صبر کی، بہت اعلیٰ تعلیم، بڑی سی بڑی مصیبت کو صبر ٹال دیتا ہے، صبر اس مصیبت کو کاٹ دیتا ہے۔ بعد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، بعد میں ائمہ دین ہمارے اسلاف، بڑی بڑی مصیبتیں، بڑی بڑی مشکلات ان پر آئی ہیں، انہوں نے صبر سے کام لیا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہاری آزمائش کریں گے دنیا میں خوف دے کر، خوف، بدامنی،
جنگی حالات یہ مسلط کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اسی طرح مال میں کمی کر کے، معاشی طور پر کمزور کر کے تمہیں آزمائیں گے۔ موجودہ حالات میں پوری دنیا کی معیشت متاثر ہو رہی ہے، مسلمان بھی اس میں شامل ہیں، مسلمانوں کی معیشت بھی، ہمارے حالات بھی خراب ہو رہے ہیں، مہنگائی ہو رہی ہے۔ یہ وہ ہے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اللہ رب العزت نے جو فرمایا معاشی طور پر ہم تمہیں کمزور کر کے آزمائیں، معاشی مصائب میں مبتلا کر کے تمہیں آزمائیں۔ اسی طرح جانی نقصان تمہارا ہوگا، وہ بھی تمہاری آزمائش ہوگی، تمہارے لوگ مارے جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے، یہ بھی آزمائش ہے، اس سے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ والثمرات، اور پھل، غلہ، اناج، یہ کم کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں۔ کھانے پینے کی چیزوں کی قلت، یہ بھی آزمائش ہوگی اللہ رب العزت کی طرف سے۔ فرمایا یہ ساری چیزیں ہم نے بطور آزمائش رکھی ہیں، اور ہم یہ آزمائشیں دیتے رہتے ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا کہ اے نبی آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں۔ جو لوگ ان مصائب میں، ان مشکلات میں صبر کریں گے، ان کے لیے خوشخبری ہے، جنت کی خوشخبری ہے، اللہ کی رضامندی کی خوشخبری ہے، کامیابی کی خوشخبری ہے۔ یعنی صبر کرنا یہ تمام مصیبتوں اور تمام مشکلات سے نکلنے کا راستہ ہے، اللہ رب العزت کی رضامندی کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے۔ فرمایا صبر کرنے والے ہوتے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ صبر کرنے والے کون ہیں؟ جو حالات کا واویلا کرتے پھرتے ہیں، جو روتے پیٹتے پھرتے ہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، مارے گئے، ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا۔ کیا صبر کرنے والے یہ ہوتے ہیں؟ فرمایا صبر کرنے والے وہ ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جن کو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، بڑی سے بڑی مصیبت پہنچتی ہے، چھوٹی سی چھوٹی مصیبت پہنچتی ہے، ان مصیبتوں کا ذکر پیچھے ہو چکا ہے۔ وہ جنگی حالات کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے مصیبت، بد امنی اور خوف کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، وہ معاشی حالات کے خراب ہونے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، وہ جانوں کے جانے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، افراد ان کے قتل ہونے، مارے جانے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، اور غلے اور اناج کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ فرمایا کہ ہر مصیبت، جو بھی مصیبت ان پر آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ واویلا نہیں کرتے۔ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی ملکیت ہیں، اللہ ہی کے پیدا کردہ ہیں، ہم اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم اللہ ہی کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ جب ہم اللہ کے ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمارا خالق اور مالک ہے، اور ہم نے لوٹ کر بھی اللہ ہی کے پاس جانا ہے، تو ہم اس مصیبت میں بھی وہی کچھ کریں گے جو ہمیں اللہ نے بتایا ہے، یعنی صبر کریں گے۔ اللہ رب العزت نے صبر کرنے والوں کے بارے میں بڑی خوشخبریاں سنائی۔ صبر بہت بڑا ہتھیار ہے ایک مومن کا۔ مصیبت آتی ہے تو صبر کرنا ہے، مشکل آتی ہے تو صبر کرنا ہے، اور دوسری چیز اللہ رب العزت کی رحمت پر امید رکھنی ہے، یعنی مصیبت آئی ہے ہمیشہ نہیں رہے گی، ان مع العسر یسرا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں تکرار سے یہ بات ارشاد فرمائی، فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، تکرار کے ساتھ دو آیتوں میں بار بار یہ بات ارشاد فرمائی کہ مصیبت کے ساتھ آسانی اللہ نے رکھی ہوئی ہے، مصیبت کے ساتھ آسانی اللہ نے رکھی ہوئی ہے، ہر مصیبت ٹلنے والی ہے، اللہ رب العزت ٹالنے والا ہے، خوشی کے، راحت کے دن آنے والے ہیں، یہ امید رکھنا یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور مایوسی اور نا امیدی کفر ہے، مایوسی اور نا امیدی اللہ رب العزت نے اس کو کفر قرار دیا۔ فرمایا اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی نا امید ہوتے ہیں، مسلمان مومن کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا۔ مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، صبر کر رہا ہے، اور ساتھ امید رکھ رہا ہے کہ اللہ رب العزت ان حالات کو بدلیں گے، ضرور بے ضرور بہت جلد یہ مصیبت ختم ہو جائے گی، یہ پریشانی ختم ہو جائے گی، یہ خوف، یہ بدامنی ختم ہو جائے گی، اللہ رب العزت امن و سکون کا دور لائے گا، معیشت کی جو بدترین صورتحال ہے یہ بہترین ہو جائے گی۔ اسی طرح غلہ اناج کی کمی آئی ہے تو اللہ اس کو ختم کر دے گا، یہ دوسری چیز ہے، یعنی اللہ کی رحمت کی امید رکھنا، اللہ پر توکل رکھنا، اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اسی طرح اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرو، اللہ کی رحمت پر امید رکھو جس طرح پرندے رکھتے ہیں، جس طرح اس کی رحمت پر امید رکھنے کا حق ہے، جس طرح توکل کرنے کا حق ہے،
اگر تم اس طرح اللہ پر بھروسہ کرو تو اللہ تمہیں اس طرح رزق دے جس طرح پرندوں کو دیتا ہے۔ پرندوں کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہے، کوئی ان کی جاب نہیں ہے، کوئی ان کا کاروبار نہیں ہے، کوئی ان کی کھیتی باڑی نہیں ہے کہ وہ خود اپنا اناج اس کو کاشت کر کے اس کو استعمال کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کو وہ خالی پیٹ جاتے ہیں، پہلے سے سال ہا سال کا بندوبست بھی نہیں کیا ہوا انہوں نے۔ ہم نے تو دانے، اناج، غلہ، گندم، چاول وغیرہ اسٹور کیا ہوتا ہے نا، کہ سال کے ہم نے دانے اپنے رکھے ہوئے ہیں جی، اناج رکھا ہوا ہے، ہمیں بار بار لینا نہ پڑے۔ پرندوں کے پاس ایسا بھی کوئی سسٹم نہیں ہے، اسٹوریج بھی کوئی نہیں، ملکیت بھی کوئی نہیں، ان کے پاس مال دولت بھی کوئی نہیں۔ کیسے اللہ رب العزت انہیں رزق دیتا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ رب العزت پر توکل کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ان کا خالق اور مالک انہیں بھوکا نہیں سونے دے گا۔ چنانچہ صبح کو گھر سے نکلتے ہیں، خالی پیٹ ہوتے ہیں، ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں نا، صبح گھر سے نکلتے ہیں، اللہ کی زمین میں اڑتے ہیں، کیونکہ اللہ پر توکل ہے، بھروسہ ہے، انہیں پتہ ہے کہ انہیں رزق ملنا ہی ملنا ہے۔ شام کو واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں، شام کو بھوکے پیاسے گھروں میں نہیں آتے، اپنے گھونسلوں میں پیٹ بھر کے آتے ہیں۔ اللہ پر توکل ہے، انہیں پتہ ہے کہ صبح پھر اللہ دے گا، اس لیے انہوں نے جو کھایا پیا ہے اس پہ اطمینان سے سو گئے ہیں، صبح اٹھ کے پھر اڑیں گے، جائیں گے، اللہ پھر دے دے گا۔ فرمایا اگر تم اللہ پر توکل کا حق ادا کرو، جس طرح اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کی رحمت کی جس طرح امید ہونی چاہیے، اگر تم ویسے کرو تو تمہیں اللہ ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت پر امید رکھیں، حالات بدل جائیں گے، مصائب ٹل جائیں گے، مشکلات حل ہو جائیں گے۔ دنیا میں کوئی بھی آفت اور مصیبت ہمیشہ نہیں رہتی، بڑی بڑی آفتیں بھی آئی ہیں، بڑی بڑی مصیبتیں آئی ہیں، دنیا میں بڑے بڑے بحران آئے ہیں، آخر کار ٹل گئے ہیں، دنیا پھر ترقی کی راہ پہ چلی ہے۔ پھر بحران اور مصیبت آئی ہے تو یہ بھی ٹل جائے گی، پھر آئے گی تو یہ بھی ٹل جائے گی۔ اللہ کی رحمت پر امید رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ بحال رکھیں، وہ کام کریں جن سے اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے۔ جب اللہ راضی ہوگا تو مصیبتیں اور مشکلات ٹال دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ فرمایا جو اللہ سے ڈرنے لگ جاتا ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے لگ جاتا ہے، اللہ کے منع کردہ کاموں سے رک جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کی مصیبت اور مشکل سے نکلنے کا راستہ نکال دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں۔ اللہ خود راستہ دے دیتا ہے کہ بندے اس راستے سے نکل جائے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ وہ بے روزگار ہے، معاشی حالات خراب ہیں، مصائب مشکلات ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے، اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری کی وجہ سے، حرام سے بچنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں وعدہ فرمایا ہے۔ اس لیے اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھنا، اچھے حالات کی امید رکھنا، مصائب و مشکلات کے ٹلنے کی امید اور یقین رکھنا، یہ ایک مسلمان پر فرض ہے۔ مایوسی کفر ہے، نا امیدی کفر ہے، کسی مسلمان کو تو قطعاً اس کی اجازت ہی نہیں ہوتی۔ اور تیسری چیز قناعت ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے زیادہ دیا تھا، فراوانی دی تھی، زیادہ خرچ کرتے تھے اپنے پر، اپنے اوپر، اپنے اہل و عیال پر، اچھا کھاتے تھے، اچھا پہنتے تھے، اور اللہ رب العزت نے آزمائش میں ڈالا ہے تو اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال لیں۔ اپنی جو ضروریات ہیں، جو ہم نے ضروریات بنا لی ہیں، جو اصل میں آسائشیں تھیں، ہم نے ان کو اپنی ضرورت بنا لیا ہے، ان کو ختم کر دیں کچھ عرصے کے لیے۔ جب تک اللہ رب العزت کی رحمت زیادہ نہیں ہو جاتی تو قناعت اختیار کریں، تھوڑا کھا لیں، مناسب پہن لیں، ضروریات کم کر دیں، اپنی جو آسائشیں ہیں ان کو ختم کر دیں کچھ عرصے کے لیے، اور اللہ رب العزت سے مدد مانگیں۔ قناعت اختیار کرنا یہ انبیاء کا شیوہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے دعا کرتے تھے۔ ہم تو مال کی فراوانی کی دعا کرتے ہیں، ہم تو کوٹھیاں بنگلے مانگتے ہیں نا، ہم تو بینک بیلنس مانگتے ہیں، ہم تو بڑی بڑی لگژری گاڑیاں مانگتے ہیں، ہم تو بڑا بڑا وسیع کاروبار مانگتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم ارزق آل محمد قوتا، اے اللہ مجھے میرے خاندان کو اتنا دے کہ ہم زندہ رہ سکیں، بس زندگی کے بقدر، جس سے ہماری جان سلامت رہے، اتنا بس دے دے، اتنا کافی ہے۔ یعنی قناعت اختیار کرنا یہ انبیاء کا شیوہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مال جمع نہیں کیا۔ اگر مال اللہ کی طرف سے آ جاتا
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے غریبوں مسکینوں یتیموں میں تقسیم کر دیتے. 3 دن بھی نہیں گزرتے تھے کہ کوئی مال آپ کے گھر میں پڑا رہے، اس کو تقسیم کر دیتے. قناعت اختیار کرتے، تھوڑے پر گزارا کرنا یہ انبیاء کا شیوا ہے، یہ صالحین کا طریقہ ہے. تو اگر آزمائش میں ہی صحیح ہمیں قناعت اختیار کرنا پڑے آزمائش کے دنوں میں ہی، تو سمجھیں کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اس کو برداشت کر. مہنگائی ہو گئی ہے، آپ اپنے جو اخراجات ہیں ان کو کم کر لیں. اور یہ بات بھی یاد رکھیں، ہم ہمیشہ دوسروں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. کوئی کسی کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے، کوئی کسی کو، ہر بندہ ذمہ دار ہوتا ہے. ہم خود بھی ذمہ دار ہیں بہت سارے مسائل اور مصیبتوں اور مشکلات کے. جبکہ رزق کی تنگی، مال و دولت کی فراوانی یا اس کی تنگی اور مصیبت، یہ حقیقت میں اللہ رب العزت کی طرف سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ هو المسعر، اللہ ہی ریٹ بڑھانے والا ہے. القابض، رزق کو کم کرنے والا ہے، رزق کو فراوانی دینے والا یہ اللہ ہی ہے. دنیا کے حالات کو اللہ ہی بدلنے والا ہے نا، آزمائشیں اللہ ہی دینے والا ہے. ذمہ دار تو بہت ہوں گے جن میں ہم خود بھی ذمہ دار ہیں، ہمارے اعمال ہمارے کرتوت بھی ذمہ داری ہیں اس چیز کی. جو مصائب اور مشکلات آتے ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. زمین پر ہی نہیں، سمندروں میں بھی جو فساد برپا ہوتا ہے وہ انسانوں کے اعمال اور ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ہے. اندازہ کریں، انسان تو زمین پہ رہتے ہیں نا، خشکی پہ رہتے ہیں، بر اعظموں میں رہتے ہیں نا، سمندروں میں تو نہیں رہتے عموماً. فرمایا کہ سمندروں میں بھی اگر فساد اور طغیانی آتی ہے، وہاں بھی اگر بربادی ہوتی ہے تو اس میں انسانوں کے کرتوتوں کا عمل دخل ہے. تو ہم بھی بحیثیت مجموعی بھی اور انفرادی طور پر بھی اپنے مسائل کے ذمہ دار ہیں. لہٰذا دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرانے کی بجائے کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کریں، اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کا پابند بنائیں. جو تعلیمات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں اپنے اسوہ حسنہ کے ذریعے، ان پر عمل کریں. یہ مصیبت اور تنگی کے دن بھی ختم ہو جائیں گے اور یوں ہم سلامتی کے ساتھ ان آزمائشوں سے نکل جائیں گے. یہ آزمائشیں بھی ہمارے لیے اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ بن جائیں گی، یہ ہمیں جنت کی طرف لے کے جائیں گی. دنیا آزمائشوں کی جگہ ہے، دنیا یہ مصیبتوں اور دکھوں کی جگہ ہے. اللہ رب العزت نے اس کو بنایا ہی ایسا ہے کیونکہ آزمائش ہے نا. اس لیے ان آزمائشوں میں اگر ہم کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو ہم سرخرو ہو جائیں گے. جب ہم اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے تو ان آزمائشوں کو بھی اپنے لیے نعمت سمجھیں گے کہ یہ آزمائشیں آئی تھیں، ہم نے صبر کیا تھا، ہم نے قناعت اختیار کی تھی، ہم نے توکل کیا تھا، آج اللہ رب العزت نے ہمیں سرخرو کر دیا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں پریشان کن حالات میں بھی، ہمیں خوف والے حالات میں بھی، ہمیں معاشی بدتری والے حالات میں بھی کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.